حدیث نمبر 4 بخاری شریف جلد نمبر 3 ہے، اور اس میں نمبر چونکہ سب کے میں بول رہا ہوں 4286 نمبر حدیث شریف کا ہے، کہ جس کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں فاتحانہ داخل ہوئے وَعَلَىٰ رَأْسِهِ الْمِغْفَرِ، سر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود پہنا ہوا تھا، اس کو اتارا۔ اتنے میں ایک شخص آ گیا اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن خطل متعلقم باستار الکعبہ، وہ ابن خطل کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھتے کیا، اقتل ہو، اس کو قتل کر دو۔ حرم جہاں خون بہانا جائز ہی نہیں، زمزم اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑا کر کے اس کو مارا گیا، صبرن نصب کر کے باقاعدہ نشان اس پر پکائے گئے۔ حضرت زبیر، حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5-6 صحابہ کا ذکر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ لگتا ہے اذن ایک ہوا ٹوٹ سارے پڑے کہ اب وقت آ گیا ہے ہم اپنے عشق کو تسکین دے لیں، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود قتل کروایا۔ اور یہاں پر بھی یہ بات بڑی وضاحت سے بتانا چاہتا ہوں، چونکہ پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی، جو پڑھنا جانتے ہیں وہ کتابوں کے بغیر بھی پڑھ جاتے ہیں، اور جو کور دماغ ہیں، کور چشم ہیں، انہیں کتابوں سے بھی نظر نہیں آتا۔ وہ نام نہاد سکالر یہ کہتے ہیں یہ ویسے مباح الدم تھا، ویسے مباح الدم تھا، اس کو مار دیا گیا۔ تو میں اس کی وضاحت بھی ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی شروحات کو دیکھ لیں، بخاری شریف کی شرح ابن بطال ہے، بخاری شریف میں اس کی شرح کے اندر اس کی وجہ بیان کی گئی ہے، سیرت حلبیہ کے اندر بھی اس کی وجہ موجود ہے کہ اس کا جرم کیا تھا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں وہ مجرم اور طرح کا بھی تھا، اس نے ایک مسلمان کو شہید کیا ہوا تھا، مگر قتل کرنے کا باعث جو تھا وہ توہین رسالت کا جرم تھا۔ اس سلسلہ میں ابن بطال، یہ بخاری شریف کی شرح ہے جلد نمبر 4، اس حدیث پر باقاعدہ وضاحت سے لکھا گیا، صفحہ نمبر 520 ہے، کیوں قتل کیا گیا۔ کہتے ہیں وَاسْتَدَلَّ الْمَالِكِيُّونَ مِنْ حَدِيثِ ابن خطل أَنَّ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يُقْتَلُ، اس حدیث سے استدلال کیا کہ جو گالی دے اس کو قتل کر دیا جائے، وَلَا يُسْتَتَابُ، اور توبہ کی مہلت نہ دی جائے۔ جیسے ابن خطل کو مہلت نہیں دی گئی، اس کو وہیں قتل کر دیا گیا۔ مہلت اتنی بھی نہیں دی گئی چلو حرم سے باہر نکال کے مار دو، حرم سے نہیں نکالنا، مسجد حرام سے ہی باہر نکال کے مار دو، وہی مارا ہے، نبی علیہ السلام نے مروایا ہے۔ اور اس کے نام کے لحاظ سے کچھ لوگوں کو شبہ پڑتا ہے، اصل میں عبد العزا تھا، جب پہلے مشرک تھا پھر کلمہ پڑھا تو عبداللہ، اور پھر آگے اس کی جو صورتحال ارتداد کی تھی۔ اب واضح طور پر جب وہ توہین کرتا ہے اس کی سزا کس انداز میں شریعت بیان کرتی ہے۔ اب یہاں پر وہ البدایہ والنہایہ دیکھ لو، یا اس کے سوا تم زرخانی کو دیکھ لو یا نسیم الریاض کو دیکھ لو، جہاں بھی دیکھو گے اس کے جرم کا ذکر واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ یہ سیرت حلبیہ ہے جلد نمبر 3، جہاں ابن خطل کا تذکرہ موجود ہے کہ کیسے قتل ہوا، وہ کیسا تھا۔ کانا شاعرن یہجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بدبخت شاعر تھا، اور خوش قسمت شاعر ہو تو حضرت حسان کی شکل میں آتا ہے، اور بدبخت ہو تو پھر سر اس کا مقام ابراہیم کے پاس اترتا ہے۔ اب یہ شاعر تھا، کیا کرتا تھا؟ شعر میں نبی علیہ السلام کی حجب کرتا تھا، شعر میں توہین کرتا تھا۔ وَكَانَتْ لَهُ كَيْنَتَانِ تُغَنِّيَانِهِ، اس نے 2 کنجریاں رکھی ہوئی تھیں جو اس کا لکھا ہوا برا کلام پڑھتی تھیں بہجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا یہ توہین رسالت کا 13 مجرم تھا، اس نے لکھی بھی توہین، اس نے جلسے کروائے توہین کے، اس نے کنجریوں سے وہ نظمیں پڑھوائیں جو توہین پر اس نے لکھی ہوئی تھی۔ غامدی کو اگر اس کا یہ جرم نظر نہیں آتا تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا ایمان پھر اس سے روٹ چکا ہے، ورنہ بدر کے میدان میں وہ ہزاروں جرم کرنے والا ابو جہل، حضرت معاذ کو سارے جرم نیچے نظر آتے ہیں، گالی والا جرم اوپر نظر آتا ہے، جس بیس پر اسے قتل کیا جا رہا ہے۔ اس بنیاد پر ابن خطل کو جو نبی علیہ السلام نے قتل کا حکم دیا تو وہ قتل اس بیس پر تھا کہ وہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور وہاں پر اس کو معافی نہیں دی گئی، اور نبی علیہ السلام نے اس کو تحت خود کروایا ہے۔